نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بیت المقدس مقدس کیوں؟ تین بڑے مذاہب، خواہ وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ان کے لیے بیت المقدس بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان اس لیے وہاں جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ اس چٹان پر گولڈن ڈوم یا ڈوم آف دا راک بنایا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اسے مسجد اقصیٰ بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اس سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی مسجد کا نام اقصیٰ نہیں تھا، اور قرآن مجید میں جو لفظ اقصیٰ آیا ہے اس کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلی ماسک بنائی تھی، جو کہ آج قبلی ماسک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کو بھی اس جگہ سے بہت عقیدت ہے، کیونکہ وہاں پر ایک دیوار گریہ ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو گرا دیا تھا۔ اس کی ایک ہی دیوار بچی تھی جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اسے ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے ہیں۔ مرد ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں جسے ملکہ کہا جاتا ہے، وہ اس کے سامنے تورات پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کا وہ قبلہ ہے، وہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی اس جگہ سے بہت عقیدت ہے، کیونکہ سیدہ مریم نے جس حجرے میں عبادت کی تھی وہ بھی یروشلم میں ہی مشرقی کونے میں موجود ہے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو سولی دینے کے جو انتظامات کیے گئے، یا عیسائیوں کے مطابق ان کو سولی دیا گیا، حالانکہ وہ سولی تو نہیں چڑھے، ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن عیسائی تو ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو وہ جگہ بھی یروشلم میں ہی موجود ہے۔ اس لیے ان تین بڑے مذاہب کی اس جگہ سے بہت محبت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا ایک تیسرا حرم، مکہ اور مدینہ کے بعد تیسرا بڑا حرم بھی وہی موجود ہے، ایک بہت بڑا پہاڑ۔ وہ مسلمانوں کا تیسرا حرم ہے۔ اسی پہاڑ کے اوپر وہ چٹان موجود ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اسی پہاڑ کے اوپر قبلی ماسک ہے۔ اسی طرح اسی پہاڑ کے ہی ایک کونے میں ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے، اور سیدہ مریم نے جس جگہ عبادت کی تھی وہ کونا بھی ادھر ہی موجود ہے۔ تو ویسے بھی انبیاء کرام کا وہ جگہ مسکن رہی ہے، اس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، ایلیا بھی کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ وہاں جاتے ہیں۔